پاکستان یہ ورڈ اب ہماری جو ہے وہ مجبوری ہے نا، یہ ہمارا وطن ہے، لیکن اس کو سمجھنا، اس کی پالیٹکس کو سمجھنا، اس میں لوگوں کو شامل کرنا، دیٹس the نیڈ آف دی ٹائم۔ تو کوسچن یہ ہوتا ہے کہ ہم پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا، ہم نے پاکستان کو کیا دیا؟ یہ سیکنڈری کوسچنز ہیں۔ پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہماری دھرتی، نظام، ریاست، ان چیزوں کا فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دھرتی تو پہلے سے موجود تھی، کہتے ہیں نا ہم نے پاکستان بنایا، تو بھی پاکستان بنایا کیا؟ پاکستان دھرتی بنائی کسی نے؟ دھرتی تو اللہ نے بنائی ہے ہزاروں سال پہلے سے۔ تو پھر آپ لوگوں نے کیا بنایا؟ ریاست بنی ہے، اور ریاستیں پہلے بھی بنتی آ رہی ہیں۔ انگریزوں نے بھی ایک ریاست بنائی تھی، برٹش راج، اس سے پہلے مغلوں نے بھی ریاست بنائی تھی، بڑی ریاستیں بنتی آئی ہیں۔ یہ اشوکا سے ریاستیں بنتی آئی ہیں، ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ ریاستیں بنتی رہتی ہیں اور بگڑتی بھی رہتی ہیں، ٹوٹتی بھی رہتی ہیں۔ تو کوسچن یہ ہے کہ ریاست کیوں بنائی جاتی ہے اور کیوں توڑی جاتی ہے، اور کیا ریاست بنانا کوئی غلط بات ہے یا اس کی جگہ کہ نئی ریاست بنانا غلط بات ہے؟ تو بیسیکلی یہ کہ جب نظام ریاست کا کام فنکشنل نہیں کرتا، وہ حقوق ادا نہیں کرتا، کیونکہ یہ ایک معاہدات ہوتے ہیں عوام کے درمیان اور ریاست کے درمیان، ایک معاہدہ ہوتا ہے جس کو کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، جو سوشل کانٹریکٹ کہتے ہیں، اس میں حقوق اور فرائض طے ہوتے ہیں۔ تو جب حقوق اور فرائض ادا نہ کیے جائیں تو معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے، جس طرح دو بزنس پارٹنرز کا ٹوٹ جاتا ہے تو نیا معاہدہ وجود میں آتا ہے، اس طرح میں رشتہ داریوں کے معاہدات ہوتے ہیں، وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو نئے معاہدات وجود میں آتے ہیں۔ تو یہ ایک معاہدہ ہے، اس کو ایسی نہیں جی ہم نے پاکستان بنایا، یہ ایسا ایک نیریٹو ہی غلط ہے۔ اسے احسان ہم پہ کر دیا، کوئی احسان نہیں کیا۔ احسان آپ تب کریں گے جب آپ حقوق دیں گے، حقوق تو آج تک نہیں دیے۔ اب لوگوں کو اس بات سے اویئر ہونا ضروری ہے کہ سسٹم سے اپنے حقوق کیسے لینے ہیں، کیونکہ جو حقوق مانگتا ہے اس پہ بنگالیوں نے مانگے تو ان سے غداری کا لیبل ان پہ لگا دیا گیا، اب کوئی اور مانگتا ہے تو اس کے اوپر مختلف لیبلز لگا دیے جاتے ہیں۔ اور یہاں جو ہمارا بنیادی سماج تھا، جو ہماری جن ویلیوز کے اوپر کھڑا تھا، ان ویلیوز سے ریپلیس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو یہاں پہ جن کی جو ایکسیپٹیبل نہیں ہے یہاں کے لوگوں کو۔ تو ریاست کا نظام جو ہے وہ قوم کی امنگوں کا ترجمان نہیں ہے۔ اگر قوم کی امنگوں کا ترجمان ہو تو پہلے قوم کو وہ قوم ٹریٹ کرے۔ وہ دیسی اور بدیسی کی جنگ ابھی تو چل رہی ہے۔ جو نظام ہے وہ بدیسی سائیکالوجی کا ہے، بدیسی لوگوں نے بنایا تھا، برٹش نے بنایا تھا، اور آج تک وہی چل رہا ہے۔ کون سا کانسٹیٹیوشن کا جو اس کے بائی لاز ہیں، وہ کوئی ایک بھی میجر جتنے بھی لاز ہیں، پراپرٹی لاز ہیں، کمپنی لاز ہیں، رینٹ لاز ہیں، امپلائی لاز ہیں، جتنے بھی لاز ہیں، کسٹم لاز ہیں، ملٹری لاز ہیں، پولیس لاز ہیں، ڈاک کا قانون ہے، جتنے بھی قوانین ہیں، اور ٹریٹمنٹ آف دی پبلک ہے، یہ سارے انگریزوں کے دور کے بنے ہوئے ہیں۔ دفعہ 144 جو مشہور ہے، جو ایک ٹول ہے سوسائٹی کے اندر اجتماعیت نہ پیدا ہو، ٹھیک ہے، اس کو کب کرنے کے لیے۔ تو یہ جتنے بھی قوانین ہیں سارے وہ فنڈامنٹلی، اب ہم اس چیز سے، اب تو یہ ہر بندہ اویئر ہو گیا کہ یہ قوانین جتنے بھی ہیں وہ پرانے ہیں، اور صرف پرانے نہیں ہیں، یہ انٹینشنلی رکھے گئے ہیں تاکہ قوم کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اور بیسیکلی یہ کنٹرول نہیں ہے، سسٹم ہر ایک کنٹرول کرتا ہے، یہ کنٹرول سلیوری والا کنٹرول ہے۔ اچھا، اب اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ آج ہم اس پہ نشانیوں پہ بیسیکلی تو بات کریں گے، ابھی تو ہماری تمہید تھی۔ اب اس کی نشانیاں یہ ہیں کہ یہ جو قومی نظام ہوتا ہے نا، جو قوم کے امنگوں کا نظام ترجمان ہوتا ہے، وہ قوم اپنے لوگوں کی عزت کرتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ اب آپ کہیں بھی چلے جائیں، یہاں آپ کو ویل ٹریٹ نہیں کیا جائے گا، ناکے چوکیاں، آپ کی زبان کی عزت نہیں ہوگی۔ آپ پنجابی بولنے والے ہیں تو پنجابی زبان کی کوئی عزت نہیں ہے، پنجابی بولنا جو ہے وہ ایک بیکورڈنیس سمجھی جاتی ہے۔ بلوچی بولنا، سندھی، یہ اپنی جو آپ کی قومی زبانیں ہیں، یہ قومی زبانیں ہیں، اور اس کو بولنا بے عزتی سمجھا جاتا ہے۔ آپ پنجاب میں دھوتی، شلوار قمیض، یہ کلچر تھے، اب اس کو آپ نہیں پہن کے آ سکتے۔ اب عرب کا بادشاہ جو ہے وہ جبہ پہنتا ہے، وہ اتنا لمبا سا چادر سی جو ہوتی ہے، آپ وہ کیوں پہنتا ہے؟ وہ قوم کا لباس ہے،
کیا وہ پینٹ شرٹ خرید نہیں سکتا ان لوگوں کی طرح جو ہمارے حکمران ہیں؟ ہمارے حکمران وہ لباس اس لیے زیب تن کرتے ہیں کیونکہ اس کا کنیکشن بیرونی طاقتوں کے ساتھ ہے. تو قوم کے لباس کو، قوم کی زبان کو عزت نہیں ہے، لوگوں کو ٹریٹ نہیں کیا جاتا، اور پھر جس قوم کی چیز کو ضرورت ہوتی ہے اس کے اوپر اسپینڈنگ نہیں ہوتی ہے. غلامی کی ایک بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ پیسے کا استعمال مخصوص گروہوں کے مفادات کے لیے ہوتا ہے. ہمارے پاکستان کا پورا بجٹ بنتا ہے، اس میں قوم کو علاج کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے، اس کے اوپر پیسہ نہیں لگتا. آپ لوگوں کو انٹرپرینورشپ کے لیے پیسہ دیں تاکہ وہ ایکسپورٹ بڑھائیں تو اس کے لیے نہیں، بلکہ کوئی اپنے دم سے بھی کوئی چیز بنا لیتا ہے تو ان لوگوں کو رسوا کیا جاتا ہے. تو ایکسپورٹ کو انٹینشنلی نہیں بڑھایا جاتا تاکہ قوم ڈیپینڈنٹ رہے. تو پھر یہ واویلا کیا جاتا ہے، ہو پیسے کی ضرورت ہے ہمیں، تو ہمیں پیسے کی ضرورت ہے، ہم IMF کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم مر گئے. سب ڈرامہ. اگر آپ کو IMF کے پیسے کی اتنی ہی ضرورت ہے تو اس کی کوانٹٹی کتنی ہے؟ اگر 60-70 ارب روپے آپ کی امپورٹ ہے تو اس میں سے آدھی آپ کی ایکسپورٹ ہے اور آدھی آپ کو ریمیٹنس آتے ہیں. 2-4 ارب کے لیے آپ کیوں ان کی منتیں کرتے ہیں؟ آپ اس کو کسی طریقے سے بھی ایک چھوٹا سا گھر بھی چلانا ہو تو آپ اپنے اخراجات کم کرتے ہیں. تو یہ اخراجات کم کیوں نہیں کیے جاتے؟ ہر دوسرے مہینے پولیس کی بھرتیاں، ہر دوسرے مہینے فوج کی، یہ جتنے بھی یونیفارم کے ادارے ہیں ان کی بھرتیاں بہت زیادہ کی جاتی ہیں. آخر اس طرح کے اداروں کی بھرتیاں کیوں نہیں کی جاتی کہ جناب ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں؟ ایکسپورٹ اورینٹیڈ پبلک فنڈ سے ہی آپ بنا لیں فیکٹریز، وہ نہیں بنائی جاتی، انٹینشنلی نہیں بنائی جاتی. ٹھیک ہے. اب آپ اپنے دوسرا فائدہ اپنے باصلاحیت نوجوان کو باہر بھگاتے ہیں تاکہ وہ وہاں زر مبادلہ، بیسیکلی زر مبادلہ کی بھی ان کو ضرورت نہیں ہے. بیسیکلی جو باصلاحیت نوجوان ہوتا ہے تو وہ تو ملک میں جب رہتا ہے تو کچھ ایکٹیو ہوگا، کچھ کام کرے گا، کوئی بولے گا، کوئی ایجیٹیشن کریٹ کرے گا، تو اس کو بھگا کے یہ ڈبل فائدہ لے لیتے ہیں. ایک تو پیسے ورس باہر سے آ جاتے ہیں، اور ایک جناب عالی جو ایجیٹیشن سوسائٹی میں جو متحرک لوگ ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے ڈبل فائدہ ان کو حاصل ہوتا ہے. تو یہ نشانیاں ہیں. پھر جناب یہاں ایک تو شاہی خزانہ ہے، بڑا خزانہ ہے ہمارا قومی خزانہ. ایک چھوٹے چھوٹے خزانے ہیں جو ہر ادارے نے اپنے چھوٹے چھوٹے خزانے بنائے ہوئے ہیں. قومی بجٹ ایک جگہ پہ نہیں بن پاتا، اور پھر ہر ایک نے جناب اپنی ایک کنگڈم بنائی ہے، اور سارا اس کا جو ایکسپینس ہے وہ عام آدمی کی جیب سے نکل رہا ہے. تو یہ بیسیکلی چیزیں بتاتی ہیں کہ ہماری جو قوم ہے وہ ابھی تک غلام ہے. جب غلامی زیادہ دیر یہ رہے گی، اور جو کہ کافی سالوں سے چل بھی رہی، صدیوں سے، تو ہماری فطرت مسخ ہوتی جا رہی ہے. تو اس سے پہلے کہ 100% مسخ ہو جائے اور سماج ریورسیبل کنڈیشن میں نہ رہے، we should think about it. Let's think about it.